نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ جب کہا ربک تیرے رب نے للملائکتی فرشتوں کے لیے انی میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفتاً اپنا خلیفہ قالوا فرشتوں نے کہا اتجعل کیا آپ بنائیں گے فیہا اس زمین میں من یفسد فیہا جو فساد برپا کر دیں گے اس زمین میں ویسفک اور بہائیں گے الدماء خون ونحن اور ہم فرشتے نسبح بحمدک تیری تعریف کی تسبیح بیان کرتے ہیں ونقدس لک اور تیری بزرگی کی تسبیح بیان کرتے ہیں قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی بے شک میں اعلم جانتا ہوں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے وعلم اور سکھا دیے آدم حضرت آدم کو الاسماء کلہا نام سارے کے سارے ثم پھر عرضہم پیش کیا ان چیزوں کو علی الملائکتی فرشتوں پر فقال اور یوں کہا اللہ تعالیٰ نے انبئونی بتاؤ تم مجھے باسماء ہؤلاء ان چیزوں کے نام ان کنتم اگر ہو تم صادقین اپنے دعویٰ میں سچے قالوا سارے فرشتے بیک زباں ہو کر بول پڑے سبحانک پاک ہے تیری ذات لا علم لنا ہمیں کچھ علم نہیں الا مگر صرف وہی ما علمتنا جو آپ نے ہمیں سکھایا انک بے شک آپ انت العلیم الحکیم آپ ہی علم والے اور حکمت والے ہیں قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم اے آدم انبئہم تو بتا ان کو باسمائہم نام ان چیزوں کے فلما پس جب انبأہم بتا دیے ان کو حضرت آدم نے باسمائہم نام ان چیزوں کے قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے الم اقل لکم کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا انی اعلم کہ میں جانتا ہوں غیب السماوات والارض آسمان اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کے راز اور بھید میں جانتا ہوں وَأَعْلَمُ اور میں یہ بھی جانتا ہوں ما تبدون جو باتیں تم ظاہر کرتے ہو وما کنتم اور وہ چیزیں جو تم تکتمون چھپاتے ہو میں ان کو بھی جانتا ہوں وَإِذْ قُلْنَا اور جب کہا ہم نے للملائکتی فرشتوں سے اسجدو سجدہ کرو لآدم آدم کو فسجدو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس مگر شیطان نے نہیں کیا ابا انکار کر دیا واستکبر اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا تکبر کیا وکانا اور ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے کافروں میں شامل ہو گیا منکرین میں شامل ہو گیا وقلنا اللہ کہتے ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن انت تو بھی رہ وزوجکا اور تیری بیوی بھی رہے الجنت جنت میں وکلا اور تم کھاؤ تم دونوں کھاؤ منہا اس جنت میں سے رغدن جو تمہارا جی چاہے حیثو جہاں سے شئتما تمہارا دل چاہے ولا تقربا لیکن نہ قریب آنا ہذہ الشجرہ اس درخت کے فتکونا پس ہو جاؤ گے تم من الظالمین ظالم لوگوں میں سے
اس آیت میں دو باتیں ہیں، فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مخلوق کو سجدہ کرنا جائز ہے، یہاں تو اللہ کا حکم تھا اس لیے ایسا ہوا۔ ویسے بھی پہلی شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی جائز تھا، ہمارے نبی علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز نہیں۔ دوسری بات، اگلی آیت میں یہ بیان کی گئی کہ اس درخت کے قریب نہ جائیں، تو وہ درخت کون سا تھا قرآن پاک میں اس کی کوئی وضاحت نہیں، اور ہمیں اس کے جاننے کی بھی ضرورت نہیں، بس اتنا مان لینا کافی ہے کہ امتحان کی خاطر کسی درخت کے پھل کھانے سے منع کر دیا تھا، بس وہ امتحان ہو گیا۔ بعض کتابوں میں، بعض روایات میں گندم کا لفظ بھی لکھا ہے، بعض جگہوں پر انگور کا لفظ بھی لکھا ہے، لیکن وہ روایات اس درجے کی مضبوط نہیں ہیں کہ ان پر بھروسہ کیا جائے۔ فَأَزَلَّهُمَا، پھر بہکا دیا، پھسلا دیا ان دونوں کو، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا کو، الشیطان، شیطان نے، عنہا، اس چیز سے جس سے ان کو روکا گیا تھا، فَأَخْرَجَهُمَا، اور نکلوا دیا ان دونوں کو، مما، اس جگہ سے، کانا فیہ، جہاں وہ تھے، یعنی جنت میں۔ وقلنا، اللہ کہتے پھر ہم نے حکم دیا، ہم نے کہا، اہبطوا، تم سب یہاں سے اترو، یعنی حضرت آدم بھی، ان کی بیوی بھی، اور ابلیس شیطان بھی، کہ تم اب سب یہاں سے اترو۔ بعضکم لبعض عدو، تمہارا بعض کا دشمن ہے، اب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہو، تم یہاں سے نکلو۔ وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین کے اندر، مستقر، رہنے کا ٹھکانہ ہے، ومتاع، اور نفع اٹھانا ہے، الی حین، ایک مقررہ مدت تک۔ فتلقى، پھر سیکھ لیے، آدم، حضرت آدم نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، کچھ کلمات، فتاب علیہ، پھر توبہ کی ان کلمات کے ذریعے سے، انہو، بے شک وہ رب، وہ اللہ، هو التواب، وہی توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، بڑا مہربان ہے۔ تو وہ کون سے کلمات سیکھے؟ سورۃ اعراف کے اندر ان کا ذکر ہے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ کلمات اللہ نے ان کے دل میں ڈالے، القاء کیے، حضرت آدم علیہ السلام نے انہی کلمات کے ذریعے سے رب سے توبہ کی، استغفار کی، معافی مانگی، اور اللہ ہی سب کو معاف کرنے والے ہیں۔ قلنا، اللہ کہتے ہم نے کہا، اہبطوا، اترو تم، منہا، اس جنت سے، جمیعاً، سب کے سب، فاما، پھر جب، یأتینکم، آئے گی تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، فمن تبع، فمن، پس جو شخص، تبع، اتباع کرے گا، ہدایا، اس ہدایت کی، فلا خوف علیہم، نہ تو ایسے لوگوں پر کچھ خوف ہوگا، ولا ہم، اور نہ ایسے لوگوں پر، یحزنون، کوئی غم ہوگا، کوئی پریشانی ہوگی۔ والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، جہنم والے، ہم فیہا، یہ لوگ رہیں گے اس جہنم میں، خالدون، ہمیشہ۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمتوں کو، التی، وہ نعمتیں، انعمت علیکم، جو نعمتیں میں نے تمہارے اوپر کی، واوفوا، اور پورا کرو، بعہدی، میرے عہد کو، اوفی بعہدکم، میں بھی پورا کروں گا، بعہدکم، اس وعدے کو جو میں نے تمہارے ساتھ کیا، وإیایا، اور صرف مجھ ہی سے، فرحبون، ڈرو، وآمنوا، اور ایمان لاؤ، بما، اس چیز کے ساتھ، انزلت، جو میں نے اتاری، یعنی کلام مقدس قرآن پاک، مصدقہ، جو تصدیق کرتا ہے،
لما اس چیز کی، معکم جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے یعنی تورات کی، ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ تم، اولا سب سے پہلے، کافرین بھی کفر کرنے والے، انکار کرنے والے، ولا تشترو اور نہ خریدو تم، بآیاتی میری آیات میرے احکام کے بدلہ میں، ثمنن پیسے، قلیلاً تھوڑے، وإیایا اور صرف مجھ ہی سے، فاتقون ڈرو، ولا تلبسوا الحق خلط ملط نہ کرو حق کو بالباطل باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق اور تم چھپاتے ہو حق کو، وانتم حالانکہ تم تعلمون جانتے ہو کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور ادا کرو تم زکوٰۃ، وَارْكَعُوا اور رکوع کرو تم، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بعض علماء نے اس آیت کے آخری جملے سے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ نماز جماعت سے پڑھنی چاہیے، یہ افضل ہے۔ اتأمرون الناس، اتأمرون کیا تم حکم کرتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون اور بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، وانتم حالانکہ تم لوگ، تتلون الکتاب کتاب پڑھتے ہو، تم اہل کتاب ہو، تورات تمہارے پاس آئی، انجیل تمہارے پاس آئی، زبور تمہارے پاس آئی، اس میں رب کے حکم پڑھتے ہو، پھر بھی اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، افلا تعقلون کیا تمہیں عقل نہیں، کیا تمہیں سمجھ نہیں، وَاسْتَعِینُوا اللہ فرماتے ہیں تم مدد حاصل کرو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا بے شک یہ نماز، لَكَبِيرَةٌ بڑی بھاری ہے، اللہ مگر ان لوگوں پر، بالکل بھاری نہیں، علی الخاشعین جو خشوع کرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، دھیان سے پڑھنے والے ہیں، ان پر بالکل بوجھ نہیں، الذین یہی وہ لوگ ہیں عاجزی کرنے والے، یظنون جو خیال کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں، انہم کہ یہ لوگ، ملاقو ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم اور یہی وہ لوگ ہیں، الیہ جو اس کی طرف یعنی اللہ کی طرف، راجعون لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔